دوستو اسرائیل اور ایران کے مابین، یا یہ کہہ لیں کہ ایران اسرائیل اور امریکہ کے مابین، یا یہ کہہ لیں کہ ایران اور مغرب کے مابین، یا اس کو ایک اور نام بھی دے لیں کہ ورلڈ وار 3 تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ یہ بہت سارے اندازے اس چیز کا اندازہ لگا رہے ہیں، بات چیت چل رہی ہے، معاملات جو ہیں وہ اب اس نہج تک پہنچ گئے ہیں کہ اب کوئی بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران آج رات ممکنہ طور پر ایک بڑا حملہ کرنے جا رہا ہے، یہ اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، اور ایک اور سرپرائز دینے جا رہا ہے جس کا تعلق نیوکلیر دھماکوں سے ہے۔ ایران ممکنہ طور پر یہ کرنے جا رہا ہے، لیکن بہت سارے ذرائع اس چیز کی تصدیق کر رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور ایران اپنے ایٹمی طاقت ہونے کا اعلان کر دے گا، جس کے بعد جو ہے وہ معاملہ کیا رخ اختیار کرتا ہے یہ وقت بتائے گا۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے، انیشلی اسرائیل نے جس وقت اٹیک کیا ایران کے اوپر اور بہت بڑا نقصان کیا ایران کا، جو ٹاپ جنرلز ہیں آرمی کے ان کو شہید کیا گیا، ٹاپ جو سائنسدان ہیں جو کہ اس نیوکلیر پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں ان کو شہید کیا گیا، جو یورینیم کے اور یہ جو نیوکلیر کے پلانٹس ہیں ایران کے اندر ان کو جزوی طور پر نقصان پہنچایا گیا، اور بہت ٹارگیٹڈ آپریشن تھا جو ایران کے خلاف کیا اسرائیل نے رات کو۔ اب ممکنہ طور پر ایران جوابی وار کے لیے تیار ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق ایران نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، کوئی ڈرون نہیں بھیجا اسرائیل میں، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ایران کے پاس ابھی بہت سارے آپشنز موجود ہیں، وہ اس وی لاگ میں ہم اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن بتانا یہ مقصود ہے کہ ایران کے پاس ایران کا جو نقصان ہو چکا ہے اس میں جو ٹاپ جنرلز جن کی شہادت ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ بریگیڈیئر جنرل محمد رضا زاہدی صاحب ہیں، یہ شہید ہو چکے ہیں۔ بریگیڈیئر جنرل محمد ہادی حاجی رحیمی صاحب ہیں، ان کی شہادت ہو چکی ہے۔ بریگیڈیئر جنرل غلام رضا صحیح صاحب ہیں، اور میجر جنرل حسین سلامی صاحب ہیں جو کہ آرمی چیف ایرانی مسلح افواج کے تھے، جن کی شہادت جو ہے وہ ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو ٹاپ جو 6 سائنسدان ہیں جن کا تعلق اس نیوکلیر پروجیکٹ سے تھا، جو کہ ایران میں اس وقت جاری اور ساری ہے، اور ایران انہی کی بدولت جو ہے وہ ایٹمی طاقت بننے کا اعلان کرنے جا رہا ہے۔ یہ کچھ ذرائع اس کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد معاملہ کتنا سنگین ہو جائے گا نہیں معلوم، لیکن ایران یہ کرنے جا رہا ہے، اور ایران کچھ اور بھی کرنے جا رہا ہے۔ آج رات ممکنہ طور پر ایران اسرائیل کے اوپر براہ راست حملہ کرنے جا رہا ہے، اور ایران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ اسرائیل کے اوپر ڈائریکٹ جو ہے وہ میزائلوں سے حملہ کرے، اور مختلف ٹیکنالوجیز اس کے پاس موجود ہے جو کہ اس وقت تک ایکسپوز نہیں کی گئی، لیکن کچھ جو تجزیہ کار ہیں، صحافی ہیں، وہ اس چیز کو رد کرتے ہوئے یہ جواز پیش کرتے ہیں کہ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جو ڈسٹنس ہے وہ 1500 کلومیٹر سے زیادہ ہے، جس میں ایران کے پاس اتنی صلاحیت موجود نہیں ہے فضائی طور پر کہ وہ اپنے طیارے بھیج سکے۔ اگر جائیں گے تو ان کو ایئر ٹو ایئر جو ری فیولنگ ہے اس کی ضرورت پڑے گی، اور اگر تو یہ بھی ہوتا ہے تو ایران اسرائیل طیارے پہنچا تو دے گا، لیکن پھر طیارے واپس نہیں آ سکتے۔ کچھ اس طرح کی باتیں بھی چل رہی ہیں، لیکن ایران ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آج رات امریکہ کو اور اسرائیل کو سرپرائز دینے جا رہا ہے، جس کے نتیجے میں امریکہ نے بھی اعلان کر رکھا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اسرائیل کہہ رہا تھا کہ میں یہ سولو کر رہا ہوں، اس کا امریکہ یا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ سراسر جھوٹ تھا۔ اسرائیل اکیلا یہ اقدام کبھی بھی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس کی گواہی یہ ہے کہ یہ جو نیوکلیر ایجنسی سے انہوں نے قرارداد پیش کی اور پھر منظور کروا لی ایران کے خلاف، اس میں سب سے بڑا جو اس ایپلیکیشن کو لے جانے والا تھا وہ امریکہ تھا، فرانس تھا، جرمنی تھا، یہ وہ سارے ممالک تھے، اسرائیل تو تھا ہی نہیں۔ تو بیسیکلی اس سب کے پیچھے مغرب کے یہ ممالک ہیں جو کہ ایران کے اوپر جو اٹیک ہے اس میں اس وقت یکجہتی دکھا رہے ہیں، اور سب ایک ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایران کے پیچھے کھڑے ہونے والے ممالک کون ہیں،
اور کس طرح سے یہ لابی جو ہے وہ ورک کر رہی ہے. یہ بھی بہت بڑا پیغام ہے مغرب کے لیے. شاید ان کو نہیں پتہ، شاید ان کو اس چیز کا اندازہ ہے، لیکن ایران کے پیچھے اس وقت رشیا اور چائنا اور کچھ ایسے مسلمان ممالک اور غیر مسلم ممالک ہیں جس کی بنا پر ایران یہ اعلانیہ طور پر تو نہیں، جیسے کہ پاکستان کے اور انڈیا کے بیچ میں جب وار شروع ہوئی تو پاکستان کو ایسے بہت سے ممالک نے پیچھے سے سپورٹ دی، جس کی بنیاد پر پاکستان جو ہے وہ اتنا زیادہ کانفیڈنٹ تھا اس وار کے اندر اور اس نے یہ وار جیتی. تو ایران بھی بہت کانفیڈنٹ نظر آتا ہے اس پورے معاملے میں. بہرحال ایک انٹیلیجنس فیلئر ہوا، ایک بڑا اٹیک ہوا اسرائیل کی جانب سے، جس میں ایران کے ٹاپ جنرلز اور ٹاپ سائنٹسٹ اور یورینیم کے کچھ پلانٹس کے اوپر جزوی طور پر ان کو نقصان پہنچانے کے لیے اسرائیل نے جو اٹیکس کیے، ٹارگٹ کیے، وہ ایران کی انٹیلیجنس فیلئر ضرور ہے. لیکن اب چونکہ بات بہت بڑھ گئی ہے تو اب ایران کے یہ دعوے کتنے سچ ثابت ہوتے ہیں اس کے لیے ہمیں کچھ زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے درمیان جو ہے وہ بات آپ کو نظر آ جائے گی کہ کیا معاملہ ہے. اگر ایران اٹیک کرتا ہے اسرائیل کے اوپر براہ راست یا کسی اور طریقے سے، چونکہ ایران پراکسیز کا استعمال بھی کر سکتا ہے جو کہ وہ پچھلے کافی عرصے سے اسرائیل کے خلاف کرتا آیا ہے. مختلف ممالک اس میں شامل ہیں، اس میں عراق بھی شامل ہو جائے گا، شام بھی اس میں شامل ہو جائے گا، اس میں لبنان بھی شامل ہو جائے گا، لیکن اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ امریکہ براہ راست شامل ہو جائے گا. پھر امریکہ نے یہ دھمکی دے رکھی ہے ایران کو کہ اگر ایران اسرائیل پر حملہ کرتا ہے تو پھر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف امریکہ، ایران، اسرائیل اور یہ ان ممالک کی جنگ نہیں رہ جائے گی، اس کو آپ تیسری عالمی جنگ تصور کر سکتے ہیں. اور اس تیسری عالمی جنگ کے اندر کون کون سے ممالک شامل ہو جائیں گے اور اس میں کتنے خطے شامل ہوں گے، اور یہ لڑائی بیسیکلی کن دو بڑے بلاکس کے بیچ میں ہے جو کہ ایران اور ان تمام ممالک کو بیچ میں لے آئی ہے، اور اب ایک باقاعدہ جو ہے وہ جنگ کا آغاز ہونے جا رہا ہے. ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹ ہے وہ بہت زیادہ اس میں خطرناک ٹویٹ ہے، جس میں انہوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر ایران رکتا نہیں ہے تو پھر ایران جو ہے وہ اس کو پتہ ہے کہ میری جو طاقت ہے اس کا پھر اظہار کیا ہے، کس طرح سے میں کروں گا، اور جو امریکہ ہے وہ ایران کے اوپر جو ہے وہ براہ راست حملہ کرے گا. اس چیز کے امکانات نظر آ رہے ہیں، سامنے آ رہے ہیں نظر. لیکن اس میں آپ یہ بھی ضرور یاد رکھیے گا کہ ایران اور اسرائیل جو آپس میں اس وقت آمنے سامنے ہیں، لڑ رہے ہیں، یہ ایک وقت تھا رضا شاہ پہلوی کا دور تھا جب اسرائیل اور ایران دونوں پارٹنرز تھے، تجارت میں بھی، ڈیفنس میں بھی، اور یہ ساری چیزیں مل کے کرتے تھے اور بہت بیسٹیز کی طرح تھے. جس کے بعد جو ہے وہ 79 ہوا، 79 کے بعد جو انقلاب ہوا، اس کے بعد سے اب تک جو ایک پوزیشن ہے ایران کی وہ سب کے سامنے ہے، دنیا کے سامنے ہے، کس طرح سے یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں. یہ اب تک کی اپڈیٹس میں نے آپ کے سامنے رکھی. آج رات کچھ بھی ہو سکتا ہے. آج رات ایران اسرائیل کے اوپر اور پھر امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے. کس طرح سے یہ ساری چیزیں کیری آؤٹ ہوں گی وقت انفولڈ کرے گا، لیکن اس ساری چیزوں میں ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ جو ایکوریٹ انفارمیشن ہے اس تک رسائی. اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک اپنا، اپنے آس پاس سب کا، اپنے پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.